حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے بغداد شریف کی سرزمین سے یہ اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اور علماء یہاں فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نیر اعظم، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے چمکتے اور دھمکتے ہوئے ستارے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن غریب نواز سنجری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے یا مراقبے کی صورت میں تھے۔ آپ نے ولایت کی برکت سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو اس مقام پر سنا، اور اس کے بعد آپ نے سر مبارک جھکا دیا اور کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ یعنی ولی اتنا پیار اور اتنی محبت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کرتے۔ اور اس کے بعد حضور سیدنا خواجہ معین الدین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 57 دن تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے، اور وہاں 57 دن تک آپ جو ہے وہاں ریاضت میں مصروف رہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے آپ جو ہے بغداد شریف دے دیں، اور میں یہاں رہ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، لہٰذا میں تمہیں ہند دیتا ہوں، آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جائیے اور وہاں جا کر کے آپ دین مبین کی خدمت سر انجام دیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شان اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے وہ اپنی پبلک سٹی کو پسند نہیں کرتا، وہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے وہ اپنی کرامات کا ظہور نہیں کرتا، وہ اپنی کرامات کو پوشیدہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو پردے میں رکھے، چھپاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جب بھی کوئی سائل ضرورت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کبھی بھی کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علامہ یوسف نبھانی یہاں لکھتے ہیں، آپ کی خدمت عالیہ میں آپ نے حضرت شیخ ابن عربی کا نام نامی اسم گرامی سنا ہوگا، ولایت میں، تصوف میں اور طریقت میں بہت بڑا نام ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی، ان کے جو والد گرامی تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور یہ اپنی زندگی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، جیسے کہ میں نے ایک سلسلے میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ولی لوح محفوظ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، لوح محفوظ اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور اس پر ان کے لیے کوئی اولاد نہیں لکھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی اولاد تو نہیں ہے، لیکن آپ سید زادے کے پاس آئے ہو، سید سخی ہوتا ہے، آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، میری پشت کے اندر اللہ کریم نے ایک لڑکا رکھا ہے، لہٰذا آپ اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا دیں، میری پشت والا لڑکا آپ کی پشت میں منتقل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ ابن عربی کے والد گرامی نے اپنی پشت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے ساتھ لگائی، اور آپ کی پشت کا لڑکا ان کی پشت میں منتقل ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیخ ابن عربی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کا ولی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی کرامات کو چھپائے، مخفی رکھے، پوشیدہ رکھے۔ جب وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے، کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے، پھر وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اس کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک کاتب، کتابت کرنے والا، آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ یہ جو مخالفین کا سلسلہ ہے یہ بڑا پرانا اور قدیمی ہے، شروع سے ہی ایک سلسلہ جو ہے وہ
چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ ابن عربی کہ بلا وجہ وہ کاتب مخالفت کیا کرتا، آپ سے عداوت رکھتا، اور اس کاتب نے ایک کتاب لکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ کوئی جدید دور تو تھا نہیں کمپوزنگ کا یا کمپیوٹر کا سسٹم۔ انہوں نے وہ ہاتھ سے وہ کتاب لکھی، اور رات کو اس کتاب کے حسن و جمال کو چراغ کی روشنی میں دیکھ رہا تھا، تو اچانک بلی آئی، اس نے چراغ گرایا اور اس پر جو ہے وہ مٹی کا تیل گر گیا، وہ کتاب کی کتابت خراب ہو گئی۔ تو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، صبح اٹھا، اس نے کہا کتاب تو خراب ہو گئی، اب اس سے جا کر کے میں پانی میں دریا میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ تھیلے میں ڈالی، وہاں سے دریا کی طرف چلا، راستے میں حضرت شیخ ابن عربی کا مدرسہ، وہاں سے گزرے تو آپ موجود، آپ نے اس کاتب کو سلام کیا اور کہا میاں کاتب لاؤ وہ کتاب تو دکھاؤ جسے تم رات کو چراغ کی روشنی میں دیکھ رہے تھے، اور بلی نے وہ چراغ گرایا، اس پر کتاب پر جو ہے مٹی کا تیل گر گیا، وہ خراب ہو گئی۔ تو وہ کاتب کہنے لگا اے شیخ ابن عربی کتنا بڑا جادوگر ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس سے میں انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کمرے سے انگ لے کر کے آؤ۔ وہ کمرے میں گئے، جا کر کے انگ لے آئے، سیاہی آپ نے جو ہے باقی صفحات پر بھی پوری سیاہی وہ انگ ڈال دی۔ اس کاتب نے کہا کہ بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا، پہلے کچھ کتاب خراب تھی، اب تو سارے صفحات آپ نے خراب کر دی۔ آپ نے کہا ویسے بھی پانی میں ٹھنڈا کرنا ہے تو جائیے جا کر کے ٹھنڈا کر لیجئے۔ اب وہ کاتب وہاں سے چلا، منزلیں طے کرتے کرتے محترم ناظرین کرام وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، اور اس نے دل میں خیال آیا کہ میں تھیلے میں سے پہلے کتاب کو نکال کر کے دیکھوں ساری کتاب خراب ہوئی یا کچھ صفحات باقی ہیں۔ اس نے جیسے ہی تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور کتاب کو باہر نکالا، کتاب دیکھ کر کے بڑا حیران رہ گیا کہ اس کتاب پر جتنا مٹی کا تیل تھا، اس کتاب پر جتنا انک اور سیاہی تھی، وہ ساری کی ساری جاتی رہی، وہ کتاب پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہی ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے رات والا واقعہ بتایا، اب اس کتاب کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد جب واپس آیا شیخ ابن عربی کے پاس، کہنے لگے آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں، آپ نے وہ تیل بھی صاف کر دیا، انک کو بھی صاف کیا۔ آپ نے کہا اچھا ابھی بھی تیرا ذہن صاف نہیں ہوا۔ اب دیکھیں محترم ناظرین کرام، اللہ کا ولی جب ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے تو پھر کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ آپ نے کہا میرے قریب آ جا، قریب ہوا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان پر جاری کیا اور اس کے جسم سے اس کے سر کو جدا کر دیا۔ وہ کاتب اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے جسم کو جدا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر تسمیت القرآن زبان پر جاری کیا، اس کے جسم سے اس کے سر کو جوڑ دیا۔ جب اس کاتب نے آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو اس نے اس بات کی شہادت دی، اشہد انک ولی اللہ حقا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق ولی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کا ولی جب کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانا چاہے پھر وہ اپنی کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھنے کی، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔